سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے 77 قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. اب وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نہیں ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے 77 ارکان اسمبلی جو ہیں قومی اور صوبائی 77 ارکان اسمبلی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. وہ آج اس فیصلے کے بعد ارکان قومی اسمبلی نہیں رہے. ان میں پنجاب شامل ہے، ان میں خیبر پختونخوا، ان میں قومی اسمبلی، ان میں سندھ اسمبلی، اس میں یہ تمام کے تمام شامل ہیں جی. اور 77 ممبرس تھے جن کو یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے ان کو بنایا گیا تھا مخصوص نشستوں پہ، کیونکہ ڈبل کام کیا. پہلے ایک الیکشن ریگڈ الیکشن ہوا، پھر اس کے نتیجے چوری کیے گئے، پھر نتیجے چوری کرنے کے بعد مخصوص نشستیں بھی انہیں کو دینے کا جو پلان تھا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، مقید ہیں، اور وہ قسمت کے دھنی ہیں، لکی ہیں، خوش قسمت ہیں، اور وہ اندر بیٹھ کے جیل میں ہیں. سب کچھ اندر بیٹھ کے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی سارے ہمارے ہیں جو رجیم چینج اور اس کے سارے سہولت کار، وہ آزاد ہو کر بھی بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے اور آزاد اور کھل کر آ رہے ہیں، اور جبکہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، چوری شدہ مینڈیٹ کی وجہ سے وہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 باتیں. یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ ابھی میں دیکھ رہا تھا چودھری فواز صاحب کا ٹویٹ اور جو تفصیلی فیصلہ جو ابھی چیزیں آ رہی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے یہ 8-5 کا ایک ججمنٹ ہے، 8-5 کی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو مجموعی طور پر فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، نمبر 1 الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پہ تمام آنریبل پورا کا پورا فل کورٹ متفق ہے. 13-0 متفق ہے پوری کی پوری فل کورٹ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کروانے میں ناکام رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہا ہے، اور آئین کے تحت اس نے فیصلہ نہیں کیا، اور آئین کے تحت اس نے انتخابات نہیں کروائے. اور جو ججمنٹ تھی بیٹ والی، یعنی کہ بیٹ والی ججمنٹ کو اس نے غلط کیا ہے، اس کی غلط تشریح کی ہے، مس انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، ججمنٹ کو. اس پہ تمام کے تمام ججز متفق ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول پہ کہ اس نے الیکشن ایمانداری سے نہیں کروائے، شفاف نہیں کروائے، غیر جانبدار سے نہیں کروائے. یہ اس پہ تمام کے تمام فل کورٹ متفق ہیں. اور بیٹ کا نشان جو لیا گیا اور بیٹ کا نشان جو چھینا گیا اس سے بھی سب کے سب متفق ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ہے 13-0 کا. اس کے بعد ہے دوسرا پورشن ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہوئی ہے، کالعدم قرار دی گئی ہے 11-2 سے، یعنی کہ 11 ججز اس بات پر متفق کہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں، کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملنی، سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملنی، اور ان کو ملنی ہے یا حکمراں اتحاد کو. اس پہ 11 ججز متفق تھے. صرف 2 ججز کہہ رہے تھے پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ گئے ہیں، صرف 2 ججز پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ صرف 2 ججز گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں، یہ فیصلہ آیا ہے 8-5 سے. تو 8 ججز کا خیال کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا چونکہ فراڈ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے ایک فراڈ کیا ہے، اور فراڈ کے تحت ایک بدنیتی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا، اور ان سے بلے کا نشان چھن جانے کے بعد ان کو باہر رکھا. جب یہ باہر رکھا ہے تو یہ سارے کا سارا فراڈ جو ہے یہ کیا گیا، اور اس کے بعد ہی انہیں آزاد ارکان کو، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کو سنی اتحاد کونسل کا نہیں مانا گیا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور پھر سنی اتحاد کونسل یہ سارا کے سارا کھیل کھیلا گیا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو ٹوٹل فراڈ ہے اس کو ہم صحیح کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی، ہے اور رہے گی، اور
بلے کا نشان چھیننے کے بعد جو الیکشن کمیشن نے حرکت کی وہ درست نہیں تھی. الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کروانے میں ناکام رہا مکمل طور پر, اور جو کچھ یہ حرکت کی یہ سارے کا سارا بحران پیدا ہوا. اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی اور اس کے بعد پھر اگلے اقدامات اٹھائے. یہ ہے. اور اس کے بعد جو فوری طور پہ اس کے اثرات ہیں, چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 رتن جو ہیں وہ ان کے بارے میں ڈیمانڈ آ گئی ہے, اور یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن جو ہیں وہ ریگڈ الیکشن کروائے, غیر شفاف کروائے اور جانبدار کروائے, تعصب پر مبنی کروائے, اور اس میں بے ایمانی کی گئی, بددیانتی کی گئی اور دھاندلی کی گئی. لہٰذا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی درست نہیں ہے, اور اس لیے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ارکان جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں, اور اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. صورتحال یہ ہے اس وقت کی, اور یہ سچویشن چل رہی ہے. اور اس کے بعد جو مزید خبریں آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جی کہ فوری طور پہ جو خواتین ہیں وہ محروم ہو گئی ہیں اس میں صوبیہ شاہر ہیں, اور غزالہ انجم ہیں, اور مس شہلا بانو ہیں, یہ مس شاہین ہیں, یہ فارغ ہو گئی ہیں. قومی اسمبلی یہ اپنی اراکین اسمبلی تھیں, یہ محروم ہو گئیں خیبر پختونخوا سے, اور اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کی اراکین تھیں. اور مس اسما جہانگیر فارغ ہو گئی ہیں. نسیمہ کنول یہ بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں, اب یہ ممبر نہیں ہیں. مس نسیمہ کنول کے بعد اگلا ہے نعیمہ کشور خان, یہ بھی اب ممبر نہیں رہیں. مس صدف احسان ممبر نہیں رہیں. اس کے بعد ہے جی پنجاب سے جو خواتین فارغ ہوئی ہیں جن کی سیٹیں ختم ہو گئی ہیں, ان میں ہے جی تمکین اختر نیازی فارغ ہو گئی ہیں. سائرہ تارڑ فارغ ہو گئی ہیں جی. سائرہ تارڑ سابق وزیر بھی رہ چکی ہیں. اور بشرا انجم بٹ فارغ. مس ہما اختر چغتائی فارغ. اور مہجبین خان عباسی فارغ. مس گلناز شہزادی فارغ ہو چکی ہیں جی, اور یہ اب ممبر نہیں رہیں. اس کے طریقے سے مس شمائلہ رانا فارغ ہو گئی ہیں, نون پرسنالٹی ہیں. گلناز شہزادی کا بتا دیا. اور شازیہ فرید فارغ ہو گئی ہیں جی. اور اس کے بعد سیدہ آمنہ بطول فارغ ہو چکی ہیں. روبینہ نسیم فاروقی اب یہ ممبر نہیں رہیں. سمینہ خالد گھرکی نہیں رہیں. اور نتاشا دولتانہ یہ بھی اب ممبر نہیں رہیں. اور اس طریقے سے جی مس نیلم یہ بھی نہیں رہیں جی. اور رمیش کمار یہ بھی فارغ ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر رمیش کمار فارغ ہو گئے ہیں. اور مس جیمز اقبال یہ بھی JUI کے یہ تھے فارغ ہو گئے. یہ اقلیتی تھے, مینورٹی کے 3 لوگ فارغ ہو گئے. یہ سب کے سب اپنی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, JUI, پاکستان پیپلز پارٹی, PMLN یہ سارے کے سارے لوگ فارغ ہو گئے ہیں.